معزز سامعین اکرام، آج کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ چاہے وہ مسلم نوجوان ہو یا ہمارے گھروں کے اسلام کے ماننے والے تو بہت کم رہ گئے، کیونکہ آج بچیاں سوشل میڈیا پر اس طریقے سے ناچ گانے کر رہی ہیں، اس طریقے سے سوشل میڈیا کو بدنام کیے ہوئے ہیں۔ ہماری مسلم نوجوان لڑکیاں جن کا نام حضرت فاطمہ کی کنیزوں میں ہے، جن کا نام عائشہ ہے، کسی کا نام فاطمہ ہے، کسی کا نام زینب ہے، کسی کا نام رقیہ ہے، وہ نوجوان لڑکیاں اپنے والدین سے اتنی دب چھپ کر باتیں کر رہی ہیں جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ غلط بیان بازیاں انسان کو تباہ کرنے والی ہیں، انسان کو برباد کرنے والی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مسلم بچیوں کو ہاتھ میں موبائل نہ دیں، بلکہ موبائل سے پرہیز کریں۔ یہ آج کا ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہمارے اندر جو ماحول ہونا چاہیے تھا، یعنی ہمارے بچوں کو اتنا قابل ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے گھروں کے بچے ڈاکٹر انجینئر ہوتے، ہمارے گھروں کے بچے سرکاری سروس میں لگے ہوتے، ہمارے گھروں کی بچیاں گھروں کے اندر کام کر رہی ہوتی، لیکن حال یہ ہے کہ ہمارے گھروں کی بچیاں آج روڈوں پر گھوم رہی ہیں، ہمارے گھروں کی بچیاں آج مارکیٹوں میں، بازاروں میں، سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہیں۔ لگتا ہے کہ باپ ماں دونوں کو کوئی خبر ہی نہیں ہو، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں ہر انسان اپنے کو فیمس ہونا چاہتا ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا کے زمانے میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی مسلم انسان ہندو مذہب کے دیوی دیوتاؤں کی برائی کر دیتا ہے، کوئی ہندو انسان اپنے آپ کو فیمس ہونے کے لیے مسلم دھرم گروؤں کی، یعنی پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی برائی کر دیتا ہے، تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ وائرل ہو جائیں گے۔ ایسا کرنے کے لیے دھرم کی راجنیت تو کوئی نہیں ہوتی ہے۔ دھرم کی آڑ میں وائرل ہونا یہ کسی اچھے انسان کا تو کام نہیں ہے، یہ ایسے بدذات، بے حیا، بے غیرتوں کا کام ہے کہ جن کی نہ خود کی نسلوں کا پتہ ہوتا ہے، نہ خود کی عقلوں کا پتہ ہوتا ہے۔ ایک شاعر کیا خوب کہتے ہیں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ یہ ہندوستان سبھی مذہب کے ماننے والوں کا ہے، یہ ہندوستان کسی ایک کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اس لیے گزارش ہے لوگوں سے، میری ویڈیو جہاں تک ہو سکے وہاں تک آپ لوگ پہنچائیں تاکہ وہ نفرتی لوگوں تک میری ویڈیو پہنچ جائے جو نفرت کے نام پر، مذہب کے نام پر، ہندوستان کے نام پر لوگوں کو لڑانے کا کام کر رہے ہیں۔ جہاں دیکھیے وہاں آج کے دور میں مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے ٹارگیٹ، طرح طرح کے پروپیگنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ کہنے کا عرض مدعا یہ ہے کہ آتنک وادی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کسی مذہب کا تعلق رکھنے والا آتنک وادی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ سچا ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلم ہو، اگر وہ سچا اپنے مذہب کا ماننے والا ہے، وہ آتنک وادی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو مذہب اپنے بندوں کو، اپنے انوائیوں کو، اپنے ماننے والوں کو کسی دوسرے دھرم کے خلاف بولنے کا بتائے۔ ایسا کوئی مذہب نہیں بتاتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کرنا بند کریے۔ آپ صرف معاملہ کیا ہے کہ ہماری عقلوں میں جو کیڑے پڑ گئے ہیں، ان کیڑوں کا سدھار ہمیں کرنا ہوگا، اور وہ کیڑوں کا سدھار جب ہوگا جب ہمارے مسلم نوجوان، مسلم بچیاں سوشل میڈیا سے دوری بنائیں گی، ہمارے مسلم نوجوان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کی طرف آئیں گے، ہمارے گھر کی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کی طرف آئیں گی۔ جب یہ مذہب اسلام میں سدھار ہو سکتا ہے، اور سدھار ہونا ضروری بھی ہے، کیونکہ ایک علامہ اقبال صاحب ہیں، انہوں نے بڑا پیارا شعر کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کریمہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنی بچیوں کو سوشل میڈیا سے دور رہنے کے لیے ان سے موبائل چھین لیں۔ کوئی ایسا ضروری بات نہیں ہے، کوئی ایسا ضروری کام نہیں ہے کہ ان کے پاس 24 گھنٹے موبائل رہے۔ آج کے دور میں موبائل رکھنا بچیوں کے پاس، یعنی ہم خود اپنی بچیوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ اس لیے بچیوں سے موبائل بالکل دور کر لیں تاکہ ہماری بچیاں سیف رہیں، اور جب بچیاں سیف رہیں گی تو ان سے جو بچے پیدا ہوں گے، نسلیں جو ہوں گی، وہ نسلیں نبی کی شریعت پر عمل کرتی نظر آئیں گی۔ دعا اللہ کی بارگاہ میں پروردگار ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔